الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ ماہ شعبان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ کثرت درود کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نفل روزے رکھنا، اکثر نفل روزے رکھنا سنت ہے۔ اس مہینے میں 15ویں شب جو ہے اس کو شب براءت کہتے ہیں، چھٹکارا پانے کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو اس رات جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شامل فرما دے، جہنم سے ہم آزاد کر دیے جائیں۔ اس رات میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب برات میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ شب برات میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ شب برات میں اس شب برات سے اگلی شب برات کے درمیان مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ بڑی اہم رات آنے والی ہے۔ آج شعبان کی 13ویں شب ہے، تو پرسوں جو شب آئے گی یہ شب براءت ہوگی۔ قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقیع جو قبرستان مدینہ پاک کا، وہاں تشریف لے جاتے اور ان کو سلام فرماتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے، اور ہر سال محبوب رب ذوالجلال شہدائے احد کے مزارات پر بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا کہ سالانہ آپ جایا کرتے تھے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک رہا۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی قبروں پر جانا یہ بہت اچھا ہے، ان کے لیے ثواب، ایصال ثواب کریں۔ اور ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، چچا، ماموں، نانا، دادا، والدہ، والد، تو جب ہم ان کی قبر پر جائیں گے ان کو انسیت حاصل ہوگی، ان کو اچھی فیلنگ ہوگی، اور ان کو سلام کرنا چاہیے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سلام کے الفاظ بھی یاد کرنے چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم صلفنا ونحن بالآخر۔ یہ مدنی ماحول میں آئیں گے، دینی کتب پڑھیں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ دعائیں وغیرہ بھی یاد ہوں گی۔ تو قبرستان جائیں، کیوں جائیں؟ قبر والوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ قبروں میں چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ان کے دوست یار چھوٹ گئے، ہمارے بھی چھوٹ جائیں گے، ان کے قیمتی لباس گھر میں رکھے رہ گئے، ہمارے بھی رکھے رہ جائیں گے۔
ہمارا حصہ کیا ہے دنیا سے؟ دنیا سے ہمارا حصہ کیا ہے؟ کفن ہمارا حصہ ہے. لایا تھا کیا سکندر اور ساتھ لے گیا کیا، دونوں تھے ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے انسان، خالی ہاتھ جائے گا. ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ کفن لے کے جائے گا دنیا سے، اور کیا لے کے جائے گا دنیاوی چیزوں میں، اور اس کے اعمال ہوں گے اچھے یا برے. تو بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ قبرستان جاتے تھے اور عبرت حاصل کیا کرتے تھے. بہت مشہور ولی اللہ ہیں حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی عادت تھی رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے اور کہتے، اے قبر والو تم مر چکے، ہائے موت تم اپنے اعمال دیکھ چکے، ہائے عمل. پھر فرماتے کل عطا بھی قبر میں ہوگا. صبح تک یہی کرتے رہتے، یہی کہتے رہتے. یہ کیا انداز ہے عبرت حاصل کرنے کا. اور ہمارے جیسے قبرستان جاتے ہیں، کسی جنازے کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، بعض تو استغفر اللہ قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں. قبروں پر پاؤں رکھنے میں بھی وہ نہیں احتیاط کرتے، حالانکہ ایسا کرنا حرام کام ہے. قبر پر پاؤں رکھنا یا اس پر بیٹھنا یا لیٹنا یہ حرام ہے، سخت گناہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا حشام دوستوائی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ المخترین میں لکھا ہے، یہ قبرستان جب جاتے نا تو ہم تو جاتے ہیں تو کھیلتے کودتے جاتے ہیں، کھیلتے کودتے آتے ہیں. عبرت تو جو خوش نصیب ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. یہ قبرستان جانے کے بعد جب واپس پلٹتے تو کئی دن تک رات کو چراغ روشن نہیں کرتے تھے، چراغ نہیں جلاتے تھے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قبر کا اندھیرا یاد کرتا ہوں. یہ تیاری کر رہے ہیں آخرت کی، اندھیری قبر کی روشنی کا سامان کر رہے ہیں. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے گھر چھوڑ کر قبرستان چلے جانا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا گھر دیکھا تو خوش ہوئے، پھر رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا، دنیا میں رہنا ہوتا، ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو میں تجھ پر خوش ہوتا. تو میں نے تو مر جانا ہے، تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے، موت ہے، موت ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، اکیلی. اندھیرا گھر، کون سا گھر، کون سی کوٹھی، کون سا بنگلہ، پینٹ، رنگ، روغن، لائٹ، انرجی سیور، ٹیوب لائٹ، بلب، نو، کوئی چیز نہیں. اندھیرا گھر قبر، اندھیرا گھر اکیلی جان. آپ کا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوگا، آپ کا جوڑی دار نہیں ہوگا، ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہوگا، یس سر یہ کہنے والا نہیں ہوگا، جی جی لبیک یہ کہنے والا نہیں ہوگا. اندھیرا گھر اکیلی جان. دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کی ادائیگی کے ذریعے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ذکر و درود کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، فرض نمازوں کے ذریعے سے، اشراق، چاش، تہجد پڑھ کر خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، وہ ساعت آنے والی ہے. حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو قبروں کے پاس سے گزرے اپنے بارے میں غور نہ کرے، نہ قبر والوں کے لیے دعا کرے، اس نے اپنے ساتھ بھی خیانت کی، قبر والوں کے ساتھ بھی خیانت کی. تو قبرستان جائیں یا قبروں کے قریب سے گزریں تو یوں ہی نہ گزر جائیں، بلکہ ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیے. ایک درود شریف پڑھ کر اصالہ ثواب کر دیں. اس رسالے میں ہم نے پڑھا قبر والوں کی 25 حکایات کہ ایک عاشق رسول نے درود پڑھا اور قبرستان والوں کو اصالہ ثواب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک درود کی برکت سے 560 قبروں سے 560 قبور سے عذاب قبر اٹھا لیا.
تو جب قبرستان قریب سے جائیں ان کو سلام کریں، ان کے لیے اصال ثواب کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر اصال ثواب کر دیں، اور بھی بہت پیارے پیارے وہ سلسلے ہو سکتے ہیں، جو کچھ قرآن پاک میں سے یاد ہو وہ پڑھ کر اصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ اس سے ان کو نفع حاصل ہوگا اور ہمیں ثواب ملے گا۔ تو جب قبرستان کے قریب سے گزریں تو اصال ثواب کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر پڑھی، پھر دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو وہ سب کے سب مومن مرد اور مومن عورتیں قیامت کے روز اس اصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، اللہ کرے صحیح پڑھنی آتی ہو ہمیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس میں قبر کی یاد ہے، موت کی یاد ہے، آخرت کی یاد ہے سورت کے اندر۔ یہ تین صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ تکاثر، یہ پڑھیں قبرستان جب جائیں، اور یہ دعا کریں، یا اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے مسلمان مرد و عورت ہیں ان کو پہنچا، تو یہ سارے قیامت کے روز اس کے سفارشی بنیں گے۔ اور حدیث پاک جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 23,152، جو شخص 11 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، پوری سورت پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ ثواب کا، بھیجو اے بھائیو مجھے تحفہ ثواب کا، دیکھوں نہ کاش قبر میں منہ عذاب کا، دیکھوں نہ کاش قبر میں منہ عذاب کا۔ یہ مرنے والے بیچارے کہہ رہے ہیں، کون سنے ان کی فریاد؟ ہم تو ان کے وہ جو مال متاع ہے اس سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی نمائشی رونا بھی رو دیتے ہوں گے، نفسیاتی رونا رو دیتے ہوں گے، اصال ثواب بھی تو کرو ان کو۔ تو قبور پر جانا چاہیے، والدہ انتقال کر گئیں ان کی قبر پر جانا چاہیے، والد کا انتقال ہو گیا اس کی قبر پر جانا چاہیے، عزیز و اقربا کی قبور پر بھی جانا چاہیے، اور مزارات اولیاء پر بھی حاضری دینی چاہیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبرستان جائیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں وہ پڑھیں، پھر سورہ یاسین پڑھیں، تبارک الذی پڑھیں، سورہ تکاثر پڑھیں، اور پھر قل هو اللہ شریف 11 بار، 12، 11 یا 7 یا 3 بار پڑھیں۔ بہار شریعت میں اس طرح کا لکھا ہے۔ وہ یہ مرنے والا جو نا ڈوبتے کی طرح ہے، اس کی مثال دی گئی۔ اب ڈوبتے کو تنکے کا سارا کہتے ہیں نا، تو ڈوبنے والا تو انتظار کرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، تو جو قبر میں ہے یہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے کوئی صالح ثواب کرے۔ تو قبرستان جانا سنت ہے، اور جا کر کرنا کیا ہے؟ اصال ثواب کرنا ہے۔ اور اگر ہم قبر پر جا کر ہم کو پھول ڈالتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بہتر ہے ایسا کرنا، اچھا ہے، کیونکہ جب تک یہ پھول تر رہیں گے، فریش رہیں گے، تو یہ تسبیح کریں گے۔ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، سننے والے کان چاہیے۔ جب یہ پھول تسبیح کریں گے تو میت کا دل بہلے گا، یہ رد المحتار میں لکھا ہے۔ اور جنازے پر بھی پھولوں کی چادر ڈالتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قبر کے اوپر اگر کوئی گھاس وغیرہ
اگ آئی ہے، گراس وغیرہ جو ہے، اس کو نوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ وہ کہہ رہی ہے، اور جب تسبیح ہوگی تو رحمت اترے گی، رحمت نازل ہوگی، اور جب رحمت نازل ہوگی میت کو انس حاصل ہوگا، اچھا لگے گا۔ اور یہ نوچنا کیا ہے؟ یہ میت کی حق تلفی ہے کہ جس چیز سے اس کو انسیت پہنچتی تھی وہ چیز اس سے دور کر دی گئی۔ تو قبرستان جانا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلی صدی کے مجدد، یہ اپنے آبا و اجداد بنو امیہ کی قبروں کی زیارت کرتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ اے میرے آبا، گویا تم اہل دنیا کے ساتھ لذت و نعمت میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ پھر فرماتے یہ قبریں باہر سے کتنی خوبصورت ہیں، جبکہ ان کے اندر کس قدر ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب قبرستان جائیں تو کیا کریں؟ ادھر ادھر کی باتیں، یا ٹائم بہت ہو گیا، گرمی بہت ہے، ارے آج کل کیا ٹیمپریچر چل رہا ہے بھائی، آج کل پاکستان کی فلاں ٹیم کہاں ہے، کیا اس کا وہ شیڈول کیا ہے، اس طرح کی باتیں، وہ بھی قبرستان جا کر، اللہ کی پناہ ہے، وہاں جا کر تو موت کو یاد کرنا چاہیے، قبرستان جا کر تو آنسو بہانے چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے عذاب قبر سے اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور یہ تصور جمانا چاہیے کہ یہ مردے قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، عنقریب اسی طرح اندھیری قبر میں بھی تنہا پڑا ہوں گا۔ اور حدیث پاک کے وہ الفاظ کاش یاد کر لیں، کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تشریف لائے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدے اور عبادات کر کر کے وہ کمزور ہو گئے، رنگ متغیر ہو گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے، تو وہ حیران ہوئے اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی صدی کے مجدد، بہت عبادت گزار، حافظ قرآن اور بہت خوف خدا والے اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، آپ نے فرمایا اے فلاں، اگر آپ مجھے دفنانے کے 3 دن کے بعد دیکھیں گے، اس وقت پھر تمہیں کیسی حیرت ہوگی کہ میری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ چکی ہوں گی، میرے ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے چمٹ چکے ہوں گے، میرے منہ کھلے ہوئے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی، میرا پیٹ پھول کر سینے سے اونچا ہو گیا ہوگا۔ تمہیں اس وقت حیرت ہوگی جب میرے نتنوں سے، ناک کے سوراخوں سے پیپ بہ رہی ہوگی، میرے ناک کے سوراخوں سے کیڑے نکل رہے ہوں گے، پھر اس وقت آپ کو کتنا تعجب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں یہاں بھی عافیت دے اور ہمیں آخرت میں بھی عافیت دے، نزع میں بھی عافیت دے، قبر میں بھی عافیت ملے، قیامت کے روز بھی عافیت نصیب ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، برکت والی راتوں میں، بڑی راتوں میں، خاص راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، شب برات میں بھی زیارت قبور افضل ہے، عاشورہ 10 محرم الحرام کو بھی زیارت قبور افضل ہے، اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، بقرعید کے جو 10 دن ہوتے ہیں نا چاند نظر آنے کے بعد، یہ بھی زیارت قبور کے لیے افضل دن ہیں۔ عید الفطر، چھوٹی عید اور بقر عید کے دن بھی زیارت قبور افضل، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، اور مسلمان حاضری بھی دیتے ہیں، اور بہت سارے تو وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے دادا کی قبر کدھر تھی،
نانے کی قبر کدھر ہے، باپ کی قبر بھی بھول جاتے ہیں بعض تو، اللہ اکبر۔ تو افضل وقت جو ہے یہ کون سا ہے؟ افضل وقت ہے جمعہ کا، جمعہ کا دن بعد فجر، یہ افضل وقت ہے قبرستان میں حاضر ہونا۔ تو بہرحال مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، مزارات اولیاء اور شہداء کرام کی قبروں پر حاضری دینا سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، اور انہیں ایصال ثواب کرنا یہ بھی ایک پسندیدہ، مستحب اور بہت اچھا کام ہے۔ ہفتے میں ایک دن قبروں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے، صدر الشریعہ بہار شریعت میں فرما رہے ہیں، جمعے کے دن یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر، اور افضل روز جمعہ وقت صبح، اور رات میں جمعے کے دن یا جمعہ اور جمعے کی درمیانی رات جو یاسین شریف پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ مزید لکھتے ہیں جمعے کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے نا، تو روحیں جمع ہوتی ہیں، تو اس لیے جمعے کے دن زیارت قبور کرنی چاہیے، اور جمعے کے دن جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرآت میں، جو کہ مشکاۃ شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے، کہ جمعے کے دن میت کا علم، ادراک اور توجہ الی الدنیا زیادہ ہوتی ہے۔ جمعے کے دن جو مردہ ہے، مرنے والا ہے، اس کا ادراک، سمجھ بوجھ زیادہ ہو جاتی، اور اس کا علم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور دنیا کی طرف اس کی توجہ بھی زیادہ ہوتی، اس لیے جمعے کے روز بعد فجر قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا یا دونوں کا انتقال ہو گیا، اب ان کی قبور پر تو ضرور حاضری دینی چاہیے۔ کنز العمال حدیث نمبر 45,536، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت اپنی ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہو، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے۔ کیا شان ہے والدین کی بھائی، ماں باپ کی کیا شان ہے، یہ مر بھی جائیں تو ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہیں کہ ان کے لیے سالے ثواب کر کے ثواب کمائیں، ان کی قبر پر جائیں حصول ثواب کے لیے، تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بکثرت ماں یا باپ کی قبر پر یا دونوں کی قبر پر حاضری دیں، تو جب ہم فوت ہوں گے، آخر تو موت ہے بھی، تو جو ماں باپ کی قبر پر حاضری دیتا رہے گا، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ نوادر الاصول للترمذی صفحہ 12، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7901، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ ویکلی کم سے کم ایک بار تو حاضری دیں، ہر جمعے کے دن بہتر ہے کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرے، اور اگر وہاں حاضری میسر نہیں ہے، مثلا کوئی رہتا پاکستان میں اور والدہ کا انتقال تو ہند میں ہو گیا تھا، جب پارٹیشن ہوئی اس وقت وہ ہجرت کر کے آیا تھا، اب کیا کرے، وہ رہتا، اب وہ ایک عرصہ ہو گیا امریکہ میں بس گیا جا کر، ماں کی قبر تو پاکستان میں، باپ کی قبر، تو اب وہ کیا کرے، وہ یہ کرے کہ ہر جمعے کو والدین کے لیے سال ثواب کرے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت شریف میں فرما رہے ہیں، اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا گویا اب بھی ان کی خدمت کر رہا ہے،
بھی جیتے جی تو خدمت کریں گے، ان کو مال دیں گے، ان کو کوئی تحفہ دیں گے، کوئی استعمال کی چیز دیں گے، کوئی کپڑے دیں گے، ان کا سر دبائیں گے، ان کے پیر دبائیں گے، ان کو دوائی دلائیں گے، ان کی راحت کا سامان کریں گے، ان کا جائز کہنا مانیں گے۔ اب ماں دنیا سے چلی گئی، پانی کیسے پلائیں گے اس کو، کھانا کیسے کھلائیں گے؟ باپ دنیا سے چلا گیا، اس کو کیسے آمدنی میں سے حصہ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اب کیا کریں؟ ان کی قبروں پر حاضری دیں، ان کے لیے سارے ثواب کریں۔ تو گویا یہ اب بھی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں جو ثواب ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا ہے، وہی ثواب ان کی وفات کے بعد ان کی قبور کی زیارت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں والدین کی وفات کے بعد 3 کام کرو۔ ماں یا باپ فوت ہو گئے، اب 3 کام کرو۔ اب جن کے ماں باپ فوت ہو گئے بڑی توجہ سے سنیں، ہو سکے تو لکھ لیں۔ نمبر 1، ہر جمعہ کو ان کی قبروں کی زیارت کرو، ان کے لیے دعا ختم وغیرہ پڑھو۔ نمبر 2، ان کے قرض ادا کرو، ان کے وعدے پورے کرو۔ ان کا جو مال چھوڑا ہوا اس پر تو قبضہ جمانے کے لیے تیار ہیں، اور بھی ان کے قرضے بھی تو ادا کرو نا۔ نمبر 3، والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کو اپنا باپ اور ماں سمجھو اور ان کی خدمت کرو۔ ان کا ماخذ یہ حدیث بھی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے والدین یعنی والدہ یا والد کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھے تو سبحان اللہ، یاسین شریف تو قرآن کا دل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، اس کے پاس یاسین پڑھے بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرمائے۔ شب برات میں جو مسلمان بخشے جائیں گے، کاش ہم سب کے سب بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔